اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج فورٹ روڈ راولپنڈی میڈل ونگ بوائز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے اس سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ تمام بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ جماعت ششم کے مضمون اردو الف کا اس چوتھے ہفتے کا جو کام ہے اس کے حوالے سے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے اس ہفتے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے جسے آپ نے پورا کرنا ہے۔ عزیز طلباء، سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر اپنے گھروں میں ترجمے والے قرآن پاک لینے ہیں اور اس میں قرآن پاک کی پارہ نمبر 22 کی سورہ صفات میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عظیم قربانی کے متعلق آیات تلاش کر کے تلاوت و ترجمہ کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور گھر والوں کو بتانا ہے آپ نے کہ آپ نے اس میں کیا سیکھا۔ آپ نے یہ آیات جو تلاش کی ہیں ان میں آپ نے کس عظیم واقعے کو پڑھا ہے اور کس طرح سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ سرگرمی آپ کو آج کے اس کام میں بہت مدد دے گی۔ امید ہے آپ سب پوری ایمانداری کے ساتھ اس سرگرمی کو پورا کریں گے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں اپنے سبق کے متعلق۔ سرگرمی کو مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے کام کی طرف آئیں گے جس میں آپ نے کرنا یہ ہے، بیٹے کی قربانی سریر خامہ کے صفحہ نمبر 16 سے 18 پر آپ کا یہ کام ہے، جس میں آپ نے نظم کی پڑھائی کرنی ہے، نظم کے اخلاقی پہلو کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 1 کو زبانی کرنا ہے، اس کے مختلف اجزاء ہیں اور ان کے جوابات نظم میں موجود ہیں، ان جوابات کو تلاش کریں اور ان کی زبانی دہرائی کریں۔ تحریری کام میں جو آپ نے اسائنمنٹ لکھنی ہے اس میں آپ نے سوال نمبر 2 جو نظم کا خلاصہ ہے، سوال نمبر 6 خالی جگہ پر کرنی ہے آپ نے، اور سوال نمبر 7 ہم قافیہ الفاظ تحریر کرنے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے اس کام کو ہفتے کے دنوں پر تقسیم کر دیا گیا ہے، جیسے کہ پہلا دن آپ نظم کا تعارف پڑھیں گے، بلند خوانی کریں گے اور بلند خوانی کرتے ہوئے مشکل الفاظ کو خط کشید کریں گے یا انڈرلائن کریں گے اور اخلاقی پہلو پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جس کے پاس بھی گھر میں آپ پڑھ رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں گے، ان سے سوالات کریں گے، ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ کہ یہ نظم جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ دوسرے دن آپ سوال نمبر 1 کی تمام اجزاء کے جوابات نظم سے تلاش کریں گے۔ تیسرے دن سوال نمبر 2 نظم کے تمام اشعار کو آسان اور اپنے الفاظ میں 3 پیراگراف میں تحریر کریں گے جو آپ کا خلاصہ ہوگا۔ چوتھے دن آپ سوال نمبر 6 اور 7 کو کریں گے۔ یہ تقسیم آپ کے کام کو مزید دلچسپ اور آسان بنائے گی۔ نظم کے شاعر کا نام ہے حفیظ جلندری۔ حفیظ جلندری قومی ترانے کے خالق ہیں۔ حفیظ جلندری کا شمار اردو ادب کے عظیم شعراء اور نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے کلام کی خوبیوں میں سوز و گداز، سادگی و صفائی اور موسیقیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے علاوہ ان کا قابل قدر کارنامہ شاہ نامہ اسلام ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنی نظم کے حوالے سے جو ہے بیٹے کی قربانی۔ بیٹے کی قربانی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کچھ اس طرح کی نظم ہے جس میں کوئی چیز قربان کی گئی ہے، لیکن بیٹے نے قربانی کس طرح سے دی ہے۔ نظم کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اس قربانی کو سمجھ سکیں اور بہت سی باتیں اس قربانی سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر باپ کو کہتے ہیں۔ کتابی زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، نرالا انوکھا عجیب باب سبق۔ اسی طرح سے نظم کی بلند خوانی کرنے کے بعد آپ اس کے اخلاقی پہلو پر بات کریں گے۔ اس نظم کا اخلاقی سبق کیا ہے کہ اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا اور حضرت اسماعیل نے بھی
اللہ اور اپنے والد کے حکم کو اطاعت و فرما برداری سے پورا کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ احکام خداوندی کو صدقے دل سے بجا لائیں، پورا کریں اور اپنے والدین کی فرما برداری کریں تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ علامہ محمد اقبال نے بھی اس واقعے کو، اس قربانی کا ذکر جو ہے وہ علامہ محمد اقبال کے ہاں بھی ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے تحریری کام، جس میں آپ نے لکھنا ہے خلاصہ نگاری۔ خلاصہ کرنے سے پہلے چند اہم نکات جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ایک بہترین خلاصہ تحریر کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے کہ 3 پیراگراف میں جب آپ اس کو بانٹیں گے تو وہ کچھ اس طرح سے اس کی تقسیم کریں گے کہ سب سے پہلے نظم کا نام، بیٹے کی قربانی اور شاعر کا نام حفیظ جلندری آپ تحریر کریں گے۔ اس کے بعد نظم کا مرکزی خیال آپ کی آسانی کے لیے تحریر کر دیا گیا ہے، جس میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو خواب سنایا تو بیٹے نے احکام خداوندی کی تکمیل کے لیے بغیر کسی تذبذب کے سر تسلیم خم کر دیا، اور دونوں باپ بیٹے نے عظیم قربانی کی ایسی مثال قائم کی جس کی یاد میں ہم ہر سال عید قربان مناتے ہیں۔ اس کے بعد نظم کی اہم تفصیلات، کس طرح سے یہ قربانی دی گئی اور کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے گفتگو کی، یہ تمام باتیں آپ تحریری صورت میں اپنی اہم تفصیلات میں تحریر کریں گے۔ خلاصہ تحریر کرتے ہوئے ایک اور بات جو آپ نے دھیان رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آسان اور اپنے الفاظ میں خلاصہ تحریر کریں گے، اور خلاصہ ہمیشہ نظم کا 1/3 حصہ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ اس میں طوالت نہیں ہوتی ہے اور ذاتی رائے شامل نہیں ہوتی۔ آپ خود سے کچھ نہیں لکھ سکتے ہیں، جو باتیں نظم میں بیان کی گئی ہیں انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خلاصہ تحریر کریں گے۔ امید ہے یہ تمام باتیں آپ کو ایک بہترین خلاصہ لکھنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 6 ہے، جو آپ نے اپنی کتب میں مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں سوال نمبر 7 کے 3 ہم کافی الفاظ تحریر کرنے ہیں آپ نے، جو کہ ہم کافی الفاظ یعنی ہم آواز الفاظ، ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، جیسے آپ کی کتاب میں دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 7 یہ آپ نے اپنی اضافی شیٹس پر کرنا ہے یہ سارا کام۔ خواب، نواب، آئی، کھائی، معصوم، معلوم، صابر، جابر، ان الفاظ کی مدد سے آپ نے مزید 2 تحریر کرنے ہیں، جبکہ 3 دیے گئے تھے، 1 تحریر کر دیا گیا ہے اور باقی 2 جو ہیں وہ آپ خود تحریر کریں گے۔ امید ہے یہ آپ کی اس ہفتے کا تحریری کام ہے۔ امید ہے یہ کام آپ انتہائی لگن اور دلچسپی کے ساتھ کریں گے۔ شکریہ۔